ان کو کہا جائے گا کہ وہ اویئرنیس سیشنز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کریں تاکہ ذیابیطس سے بچا جا سکے. ذیابیطس کو اگر المرائض نہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور یا بالکل موزوں ہوگا کہ اس کو اگر المرائض کہا جائے کہ تمام مرض. آج یہ اویئرنیس کے کتنے یہاں پہ لوگوں کے لیے آج کھلا ہے گورنر ہاؤس، اور آ رہے ہیں اور اپنے اسکریننگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی اویئرنیس کے پیغامات لگے ہوئے ہیں، اف یو لک ایٹ اٹ اسپیکس والیومس. میرے پیچھے بھی یہ لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ نابینا پن کی سب سے بڑی وجہ ڈائبیٹک ہونا ہے کہ اٹ لیڈس ٹو دیٹ. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاؤں کے اندر اگر سب سے زیادہ پاؤں کی تکلیفیں ہیں، لوگوں کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، اور مسائل ہوتے ہیں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذیابیطس اور شوگر کا کنٹرول نہ ہو. یہاں پہ یہ سائن بورڈز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ گردے جو ہیں اس کا رینل فیلئر، آپ کا جو گردے آپ کے ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد میں آپ کو پھر ڈائلسس کروانا، چیزیں کہ ایک انسان کی نارمل زندگی ختم ہو کر رہ جاتی، یا پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا جو کہ بہت ہیوج اور میجر انٹرونشن ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں. آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا اور بہت سی اور خرابیاں جو ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ ذیابیطس جب کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے. ابھی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے یہاں گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عام معمول تھا، روزے رکھنا پسند کرتے تھے. سوموار اور جمعرات کو ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے. آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کیا اثرات ہیں. آج اگرچہ ذیابیطس ڈاکٹر عباس رضا صاحب یہاں بتا رہے تھے کہ بالعموم یہ پوری عمر آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، لیکن دنیا میں کیس سٹڈیز ہیں اور کچھ میڈیسنز ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ ذیابیطس سے کچھ لوگوں نے، ایک اگرچہ قلیل تعداد ہے ان کی، لیکن ایکسیپشنز آر دیر، جنہوں نے ذیابیطس سے چھٹکارا حاصل کیا. اور میں ایک ذاتی طور پہ اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، وہ بھی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں میرے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ان کو جب ذیابیطس ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے جب اسٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ مجھے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، شاید اس سے ٹھیک ہو جائے. اور وہ شاید 1 یا 1.5 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنا لائف سٹائل تبدیل کیا اور ایکسٹینسولی روزے رکھے، اور اس کے بعد اب بہت سال ہو گئے ہیں ان کی زندگی میں ذیابیطس جو ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یو آر ناٹ ڈائبیٹک اینی مور. تو بہرحال یہ تو ہے علاج کا طریقہ کہ روزے زیادہ رکھیں، چیزیں رکھیں، بٹ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا مذہب ایک وے آف لائف ہے، وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے. اب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بتا رہے تھے کہ بھوک رکھ کے کھانا، مناسب کھانا، پھر فاصلے کیا رہنا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کیا اصول ہیں ان کو دیکھنا. اور ہمارا دین بھی اس بات کی بہت تاکید کرتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شخص جس میں ذرا بھی عقل شعور ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خرابیوں سے بچائے. تو ہماری ہائی فیٹ انٹیک آئل کی، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پر کیپٹا کنزمپشن آف ایڈیبل آئل از پرہیپس ون آف دا ہائیسٹ اف ناٹ دی ہائیسٹ، لیکن میں نے سنا تھا کہ اٹس ہائیسٹ ان دا ورلڈ. جتنا پرسن ہم خوردنی تیل استعمال کرتے ہیں، یعنی گھی اور مختلف قسم کے تیل جو پکانے میں ہوتے ہیں ہم عام طور پر ڈشز، ہمیں اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اویئرنیس سب سے پہلے پھیلانے کی ضرورت ہے. اٹس این ایج اولڈ حکمت کی بات ہے پرانی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے. اور اس کے بعد اس کی جب آگاہی پھیلے گی، پھر آگاہی اس لیے بھی ضروری ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہر 3 میں سے 1 شخص ڈائبیٹک ہے، تو یہ بھی ہمارا ماننا ہے اور اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ ڈائبیٹک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد چونکہ اپنے آپ کو وقت پہ چیک نہیں کراتے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائبیٹک ہے، اور اس غفلت میں جب وہ بے احتیاطی کرتے رہتے ہیں تو ان کو بے حد نقصان ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ شوگر لیول اگر آپ کے خاص رینج سے زیادہ بڑھیں تو اس کا ناقابل تلافی irreversible ڈیمیج ہوتا ہے، اور وہ ڈیمیج عموماً آرگنز پہ ہوتا ہے، آپ کے گردے، آپ کے دوسرے اعضاء اور آپ کی بینائی، کہیں نہ کہیں وہ ایسا نقصان دے کر جائے گا کہ اس کو ریکور کرنا ممکن نہیں ہے. تو آئیے مل کے آگاہی پھیلائیں، شعور پھیلائیں، سب تک پیغام پہنچائیں
کہ نہ صرف ہم پرہیز کریں بلکہ اپنے آپ کو چیک بھی کراتے رہیں۔ آج میں میڈیا کے ذریعے سب کو کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو کیمپ لگائے گئے ہیں اس میں مفت اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو نہ صرف بلڈ شوگر لیولز کی بتائے جا رہے ہیں، H1AC جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ دوسرے اور بھی قسم کے فوڈ ڈیزیز کے حوالے سے کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ نیوٹریشنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے اردو میں عام فہم چارٹس بنائے ہوئے ہیں کہ نیوٹریشن میں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، ان کی آگاہی کی جا رہی ہے۔ آپ کا وزن، آپ کا BMI، باڈی ماس انڈیکس اور دوسری چیزیں اور ویسٹ کے حوالے سے بھی کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو آج اس کا فائدہ اٹھائیں، اور آج اس سارا دن یہ اویلیبل ہے۔ تو گورنر ہاؤس کا جس کو ہم انارکلی گیٹ کہتے ہیں، جو الحمرہ آرٹ سینٹر والی طرف کھلتا ہے، اس طرف سے یہ گیٹ بھی کھلا ہوگا اور شام تک سب کا ایکسیس ہوگا۔ آپ آئیے، آ کے اپنا اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی گورنر پنجاب محمد ملک الرحمان ذیابطیس آگاہی کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ ملاحظہ کیا آپ نے، ان کو کہا جائے گا کہ وہ اویئرنیس سیشنز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کریں تاکہ ذیابیطس سے بچا جا سکے۔ ذیابیطس کو اگر المراض نہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور یا بالکل موزوں ہوگا کہ اس کو اگر المراض کہا جائے، کہ تمام مرض آج یہ اویئرنیس کے کتنے یہاں پہ لوگوں کے لیے آج کھلا ہے گورنر ہاؤس، اور آ رہے ہیں اور اپنے اسکریننگ کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی اویئرنیس کے پیغامات لگے ہوئے ہیں، اف یو لک ایٹ اٹ اسپیکس والیومس۔ میرے پیچھے بھی یہ لگے ہوئے ہیں جس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ نابینا پن کی سب سے بڑی وجہ ڈائبیٹک ہونا ہے، کہ اٹ لیڈس ٹو دیٹ۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاؤں کے اندر اگر سب سے زیادہ پاؤں کی تکلیفیں ہیں، لوگوں کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذیابیطس اور شوگر کا کنٹرول نہ ہو۔ یہاں پہ یہ سائن بورڈز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ گردے جو ہے اس کا رینل فیلئر، آپ کا جو گردے آپ کے ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد میں آپ کو پھر ڈائلسس کروانا، چیزیں ایک انسان کی نارمل زندگی ختم ہو کر رہ جاتی، یا پھر ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا، جو کہ بہت ہیوج اور میجر انٹرونشن ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں۔ آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا اور بہت سی اور خرابیاں جو ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ ذیابیطس جب کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے یہاں گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عام معمول تھا، روزے رکھنا پسند کرتے تھے، سوموار اور جمعرات کو ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے۔ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کیا اثرات ہیں۔ آج اگرچہ ذیابیطس ڈاکٹر عباس رضا صاحب یہاں بتا رہے تھے کہ بالعموم یہ پوری عمر آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، لیکن دنیا میں کیس سٹڈیز ہیں اور کچھ میڈیسنز ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ ذیابیطس سے کچھ لوگوں نے، ایک اگرچہ قلیل تعداد ہے ان کی، لیکن ایکسیپشنز آر دیر، جنہوں نے ذیابیطس سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اور میں ایک ذاتی طور پہ اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، وہ بھی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں میرے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ان کو جب ذیابیطس ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے جب اسٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ مجھے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، شاید اس سے ٹھیک ہو جائے، اور وہ شاید 1 یا 1.5 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنا لائف سٹائل تبدیل کیا اور ایکسٹینسولی روزے رکھے، اور اس کے بعد اب بہت سال ہو گئے ہیں ان کی زندگی میں ذیابیطس جو ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یو آر ناٹ ڈائبیٹک اینی مور۔ تو بہرحال یہ تو ہے علاج کا طریقہ کہ روزے زیادہ رکھیں، چیزیں رکھیں، بٹ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا مذہب ایک وے آف لائف ہے، وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بتا رہے تھے کہ بھوک رکھ کے کھانا، مناسب کھانا، پھر فاصلے کیا رہنا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کیا اصول ہیں ان کو دیکھنا، اور ہمارا دین بھی اس بات کی بہت تاکید کرتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شخص جس میں ذرا بھی عقل شعور ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خرابیوں سے بچائے۔ تو ہماری ہائی فیٹ انٹیک آئل کی، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پر کیپٹا کنزمپشن آف ایڈیبل آئل از
परहैप्स वन ऑफ द हाईएस्ट इफ़ नॉट द हाईएस्ट, जो लेकिन मैंने सुना था कि इट्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जितना पर्सन हम खुरदनी तेल इस्तेमाल करते हैं, यानी घी और मुख्तलिफ़ किस्म के तेल जो पकाने में होते हैं हमारे, हम आमतौर पर डिशेज़, हमें इसके ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें अवेयरनेस सबसे पहले फैलाने की ज़रूरत है। इट्स एन एज ओल्ड हिकमत की बात है पुरानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। और उसके बाद इसकी जब आगाही फैलेगी, फिर आगाही इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम कहते हैं कि हर 3 में से एक शख्स डायबिटिक है, तो ये भी हमारा मानना है और स्टडीज़ शो करती हैं कि डायबिटिक लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद चूँकि अपने आप को वक्त पे चेक नहीं कराते, तो उनको पता नहीं होता कि वो डायबिटिक है। और इस गफलत में जब वो बेहतियाती करते रहते हैं तो उनको बेहद नुकसान होता है। कहा जाता है कि शुगर लेवल अगर आपके ख़ास रेंज से ज़्यादा बढ़ें तो उसका नाकाबिले तलाफ़ी इरिवर्सिबल डैमेज होता है, और वो डैमेज अमूमन ऑर्गन्स पे होता है, आपके गुर्दे, आपके दूसरे आज़ा और आपकी बीनाई, कहीं ना कहीं वो ऐसा नुकसान देकर जाएगा कि उसको रिकवर करना मुमकिन नहीं है। तो आइए मिल के आगाही फैलाएँ, शऊर फैलाएँ, सब तक पैगाम पहुँचाएँ कि ना सिर्फ हम परहेज़ करें बल्कि अपने आप को चेक भी कराते रहें। आज मैं मीडिया के ज़रिए सबको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कैंप लगाए गए हैं उसमें मुफ्त स्क्रीनिंग की जा रही है। आपको ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स की बताए जा रहे हैं, H1AC जो आपका टेस्ट है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे दूसरे और भी किस्म के फुट डिज़ीज़ के हवाले से काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे उर्दू में आम फहम चार्ट्स बनाए हुए हैं कि न्यूट्रिशन में किन चीज़ों का ख्याल करना है, उनकी आगाही की जा रही है। आपका वज़न, आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स और दूसरी चीज़ें और वेस्ट के हवाले से भी काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो आज इसका फ़ायदा उठाएं और आज इस सारा दिन ये अवेलेबल है। तो गवर्नर हाउस का जो जिसको हम अनारकली गेट कहते हैं, जो अलहमरा आर्ट सेंटर वाली तरफ खुलता है, इस तरफ से ये गेट भी खुला होगा और शाम तक सबका एक्सेस होगा। आप आइए, आके अपना इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और अपनी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान ज़ियाबत आगाही के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। आप मुलाहिज़ा किया आपने।